رات کو بابوجی آئے تو مجھ سے یوں ملے جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے سے ملتا ہے۔ میں نے بلواڑے والے معاملے کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ میرے ڈیڈی نے زبردستی کی بلا میرے گلے ڈال دی تھی کہ میں اپنی سوتیلی بہن کے منگیتر کا جغرافیہ معلوم کرتا پھروں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے ماضی سے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ میں اب وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں اور صرف اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے پاس موجود 20,000 روپے کیش کی صورت میں نے بابوجی کی جھولی میں ڈال کر گویا انہیں لوٹ لیا تھا۔ بابوجی، اگر آپ نے واقعی مجھے دھرم پتر بنا لیا ہے تو میری ہر چیز پر سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ ہم لدھیانہ میں چھوٹی سی پلاسٹک انڈسٹری لگا کر کام شروع کر دیں گے۔ پرکاش کو اس کام کا خاصا تجربہ ہے۔ میں اچھا سیلز مین ہوں اور سارا بھارت گھوم چکا ہوں۔ آپ کا آشیرواد حاصل رہا تو جلد ہم کسی قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، بیٹا میں کمیونسٹ ہوں، مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے پہلے کسی جنم میں ہم سے کوئی اچھا کام ہوا تھا جس کا انعام پرماتما نے ہمیں تمہاری صورت میں دے دیا ہے۔ آج سے تم ہمارے سگے بیٹے کے سامان ہو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا۔ ان کی جذباتی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سب نے مل کر میری آرتی اتاری اور ہم دھم کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ مکان کا ایک کمرہ جو دوسری منزل پر بنا تھا اور پرکاش کے زیر استعمال رہتا تھا مجھے الاٹ ہو گیا۔ میرا مختصر سا سامان وہیں رکھ دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب واقعی وہ لوگ مجھے اپنا فیملی ممبر جاننے لگے تھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو پونم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے تصورات میں آن براجی۔ میرے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کا اجارہ مجھ میں نہیں تھا۔ میں پھر اسی کربناک کیفیت سے گزر رہا تھا جس کا شکار صبح بھی کئی گھنٹے رہا تھا۔ میرے سان گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ جاسوس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جب اسے اپنی تمام تر نفرتیں اور محبتیں بالائے طاق رکھ کر ایسے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ ضرور کر لی کہ پونم کو اپنے فرائض کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دوں گا، اور بس۔ اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد سکھ کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ ماتا جی اور پونم کی کتھا کرنے کی آوازوں سے کھلی۔ پرکاش نیچے جا چکا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، مذہب سے بیزار اور اسی کیفیت کا شکار جس سے ہر بھارتی نوجوان گزر رہا ہے۔ معاشرتی اونچ نیچ اور اس کو ملنے والے مذہبی تحفظ نے بھارت کی نوجوان نسل کو مذہب سے باغی کر رکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آواز کے سوز اور زیر و بم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پونم سوز و ساز کا حسین سنگم تھی۔ میرے کمرے میں سب سے پہلے وہی داخل ہوئی۔ اٹھیے گا نہیں کیا؟ اس نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہوئے نمسکار کرتے ہوئے کہا۔ او، بڑی دیر ہو گئی، میں نے سرہانے رکھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ آپ مندر نہیں جاتے؟ جب دیوی خود چل کر آ جائے تو کیوں جاؤں؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے کہے فکرے سے وہ سمٹ کر رہ گئی۔ حیا کی ایک سرخ لکیر نے اس کے گالوں کا احاطہ کر لیا۔ چائے ابھی پئیں گے آپ یا ناشتے پر؟ اس نے جھینپتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد سب بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ فی الحال تو آپ سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کسی چیز کو دل نہیں کر رہا۔ آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ تو… وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری یہ گفتگو ارادتاً تھی یا غیر ارادی، اس کا اندازہ میں نہ کر سکا۔ بس میرا جی چاہتا تھا میں پونم کو کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کر ہماری ملاقات دوبارہ ناشتے کی میز پر ہوئی۔ سب نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ پونم رسوئی سنبھال رکھتی تھی اور زیادہ تر کھانا پکانا اسی کے ذمے تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی سرمگی آنکھیں 2-3 مرتبہ مجھ سے ٹکرائیں اور ہم دونوں اپنی اپنی نشستوں پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ اتوار چھٹی کا دن تھا۔ سالگرام کو ایمرجنسی ڈیوٹی کی وجہ سے مہینے میں بمشکل ایک ہی چھٹی ملتی تھی۔ اس سے تو ملاقات نہ ہو سکی۔ بابوجی، پرکاش اور میں البتہ تاش کھیلتے رہے۔ پرکاش نے اپنے دوستوں سے میرا تعارف کروا دیا تھا اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں وہیں رہوں گا۔ بابوجی کا کیونکہ رائے کوٹ کے سیاسی حلقوں میں ایک مقام تھا، اس لیے سب نے بظاہر میرا خیر مقدم کیا۔ ہر ہندو نوجوان کی طرح پرکاش بھی شراب کو جزو لا ینفق جانتا تھا۔ کم از کم چھٹی کے روز نہ پیتا تو اس کے لیے دھرم بھرشٹ کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے البتہ معذرت کر لی۔ وہ ایک مقامی ہوٹل کو چل دیا اور میں اٹھ کر گھر آ گیا۔ دونوں بوڑھیاں محلے میں ہوئی ایک مرتیو کے انتم سنسکار میں شرکت کرنے جا رہی تھیں۔ پونم البتہ رسوئی میں موجود تھی۔ میں باتیں زیادہ کرتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانتی؟ میں نے موقع ملتے ہی دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو بہت سی باتیں کر چکی ہوں کل سے اب تک۔ پھر آپ تو مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، چنانچہ خاموش ہو گیا۔ دل کی نگری کا دستور بھی نرالا ہے۔ یہاں داخل ہونے والا پہلا سوار ہی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ میری طرح پونم کے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میرے غائبانہ تعارف اور 2 دن کی ملاقات نے ہی ہم دونوں کو ایک اندیکھے انجانے لیکن دنیا کے مضبوط ترین رشتے میں جکڑ دیا۔
میری طرح وہ بھی نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ بڑی دیر تک ہم دونوں کچھ نہ کہہ پائے۔ شاید ہم اس کیفیت سے گزرے تھے جہاں لفظ کھو جاتے ہیں اور جذبے زبان کا روپ دھار لیتے ہیں، ایسی زبان جسے دل سے راہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا کر اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگا۔ شام کے وقت پرکاش آ گیا، پھر ماتا جی اور موسی جی بھی آ گئیں۔ سب نے کھانا اکٹھے ہی کھایا۔ رات کو پرکاش، پونم، اس کا چھوٹا بھائی پنٹو اور میں فلم دیکھنے چلے گئے۔ ساری فلم کے دوران ہم دونوں ساتھ ساتھ سیٹ پر گمسم بیٹھے رہے۔ نہ اسے کچھ کہنے کی ہمت ہوئی، نہ مجھے بات کرنے کا حوصلہ پڑا۔ بمشکل ہم نے اس دوران میں 5-6 فکروں کا تبادلہ کیا۔ صبح حسب معمول پونم مجھے جگانے آئی۔ اسے علم تھا کہ آج ہم لدھیانے جائیں گے۔ اس نے میرے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اشنان کرنے کے بعد ہم سب نے ناشتہ اکٹھے کیا۔ رات کو بابو جی کے ساتھ تمام بات چیت طے پا گئی تھی۔ اب ہم نے عملی طور پر کام کا آغاز کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں آج میں اور پرکاش لدھیانہ جا رہے تھے۔ پونم چونکہ جلدی جاتی تھی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ لدھیانہ کے ایک پرانے محلے میں پرکاش نے کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے اس علیحدہ حصے کے تینوں کمرے جو خالی تھے حاصل کر لیے۔ پرکاش پلاسٹک کے جوتے بنانے والی ایک فرم میں سپروائزر تھا۔ اس نے میرے کہنے پر اسی روز نوکری پر لانت بھیج دی۔ ہم نے 2-3 مشینیں خریدیں اور وہیں سے کاریگروں کا بندوبست بھی کر لیا۔ پرکاش نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے لڑکے ملازم رکھے تھے۔ 4 روز بعد جب ہم گھر واپس لوٹے تو باقاعدہ اپنا چھوٹا سا کارخانہ قائم کر چکے تھے۔ میں نے ایک کمرے کو سجا کر دفتر کا روپ دے دیا تھا اور باہر ایک خوبصورت بورڈ پر پرکاش اینڈ پرکاش پلاسٹک انڈسٹریز کا لٹکا دیا تھا۔ فیکٹری کا ادگھاٹن افتتاح میں نے موسی جی اور ماتا جی کے ہاتھوں کروایا۔ سالگرام چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا، لیکن اس نے میرے لیے خاص طور پر شبھ کامنائیں، نیک تمنائیں بھیجی تھیں اور شدت سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس سے ملوں۔ بابو جی اور دوسرے لوگ کارخانہ قائم ہونے پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ پرکاش کی واقفیت نے کام کیا اور ہمیں شروع ہی میں بڑا تگڑا آرڈر مل گیا۔ ماتا جی اور موسی تو بار بار میری بلائیں لے رہی تھیں۔ میں نے ان کے سوئے بھاگ جو جگا دیے تھے۔ شام کو سب لوگ واپس چلے گئے۔ اس اثناء میں پونم کے ساتھ گفتگو کا بہت موقع ملا۔ پرکاش اور میں وہیں رہ گئے۔ صبح کام شروع ہو گیا۔ پرکاش کام میں جتا رہا۔ قریباً 10 دن ہم نے خوب محنت کر کے آرڈر کے مطابق مال تیار کیا۔ پھر دیوالی کی چھٹیاں آ گئیں اور دیوالی منانے رائے کوٹ چلے آئے، جہاں پونم اپنی آنکھوں میں 1000 دیپ جلائے میری منتظر تھی۔ رائے کوٹ پہنچتے ہی میں نے سالگرام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہم قریباً شام کے وقت پہنچے۔ راستے میں بلواڑہ پر ہی اتر گئے۔ گارڈ روم میں نے خصوصی بندوبست اور انتظامات خاص طور پر نوٹ کیے تھے۔ ہوائی اڈے سے جاسوس کے فرار کے بعد وہ لوگ خاصے چوکنے ہو گئے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ خلاف معمول گارڈ روم پر سیکورٹی والوں نے پرکاش کے اور میرے علیحدہ علیحدہ کوائف لکھے تھے۔ سالگرام کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ آتے ہی وہ مجھ سے بغلگیر ہو گیا اور ہم دونوں کو ساتھ لیے اس جگہ آ گیا جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میری بیتاب نظریں اس اثناء میں چاروں اطراف کا جائزہ لیتی رہیں۔ ایک ایک اہم چیز میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھی۔ اب تک میں اس مخصوص جگہ تک رسائی حاصل نہ کر پایا تھا جہاں جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے پرکاش اور سالگرام کے ساتھ گھوم پھر کر حالات کا بنظر غائر جائزہ لیا۔ ہم نے چائے بھی ایئر مینوں کے لیے مخصوص کینٹین سے پی تھی۔ کینٹین میں موجود کارپورلز کی باہمی گفتگو اور ہوائی اڈے سے متعلق بحث نے میری معلومات میں خاصا اضافہ کیا۔ بظاہر تو میں ہنس ہنس کر سالگرام اور پرکاش سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن اور میرے کان پوری یکسوئی کے ساتھ وہاں موجود ایئر مینوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ یہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جو مختلف ہوائی اڈوں سے یہاں ڈپوٹیشن پر آئے تھے، اور وہ اپنے اپنے سابقہ اڈوں پر کیے گئے پاکستانی کمانڈوز اور جاسوسوں سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات بیان کر رہے تھے، اور ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوش فہمی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ شام کو سالگرام کی ہوائی اڈے کی کینٹین سے خرید کر 4 عدد رم کی بوتلیں میں اپنی بغل میں دبائے ہم تینوں اکٹھے ہی واپس آئے تھے۔ سالگرام کو اگلے روز دیوالی کے لیے بمشکل چھٹی ملی تھی۔ میں نے اور پرکاش نے اس کے آفیسر انچارج سے، جو ایک سکھ تھا، بڑی عاجزی سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے دیوالی کے لیے کم از کم گھر جانے دیں، کیونکہ اس کی منگیتر آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5-6 مہینے ملاقات کا کوئی چانس نہیں۔ وہ لوگ آسام واپس چلے جائیں گے۔ یہ بہانہ بھی میری ذہنی اختراع تھی۔ جب سالگرام کو اس کے آفیسر نے چھٹی کی منظوری کا حکم نامہ دیا تو وہ خوشی کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ تم تو یار بڑے کام کی چیز ہو، اس نے مجھ سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے جب سالگرام کو بھی ہمارے ساتھ دیکھا تو موسی جی اور پونم کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سالگرام اور پرکاش نے اس کے کارہائے نمایاں کو میرے سر منڈا تو موسی جی نے مجھے آشیرواد دیتے ہوئے کہا،
بیٹا میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ سالگرام فوج کی نوکری نہ کرے، لیکن اپنے لیکھ کی بات ہے۔ تم ہی بتاؤ بیٹا، جنگ لگ گئی تو اس موئی حکومت کو کیا ملے گا؟ نہ جانے ان کی ہوس کب ختم ہوگی، کتنی ماؤں کے لال مریں گے تو ظالموں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ موسی جی کا دکھ سارے بھارت کی ماؤں کا دکھ تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ حکومت نے کبھی اسے محسوس ہی نہیں کیا، یا اگر کیا تو اپنی ہوس ملک گیری کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہ جانی۔ مجھے فوجی ملازمین سے ہی نہیں بلکہ سویلین سے بھی گفتگو کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، اور یہ بات کم از کم پنجاب کی حد تک تو میں نے شدت سے محسوس کی کہ بھارتی عوام اب جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ پاکستان سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حکومت انہیں لڑانے پر تلی ہوئی تھی، اور دن رات اسلحہ کے انبار چھاونیوں سے سرحدوں کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 روز سے شیو نہیں کی تھی۔ اس کے پس پردہ بھی ایک خاص مقصد کار فرما تھا۔ ہماری بس جب رائے کوٹ میں داخل ہو رہی تھی تو میں نے ایک مخصوص قسم کے میزائل بردار آرمی کانوائے کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ ایک بے چینی سی تب سے محسوس کر رہا تھا۔ ان میزائلوں کی ساخت اور وہ جگہ جہاں انہیں نصب کیا جانا تھا، ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب میں اس فکر میں تھا کہ جلد از جلد ان کا پتہ لگاؤں۔ یہاں پہلے سے ہی آرمی کے کچھ یونٹ ڈپلائیڈ تھے، اور شہر میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ فوج نے وہاں موبائل ریڈار سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ آج دیوالی کی رات تھی، سارا بھارت شراب میں غرق تھا۔ آج کی رات سے فائدہ نہ اٹھانا انتہائی بے وقوفی ہوتی۔ سالگرام اور پرکاش کو میں نے ٹرخا کر ان سے جان چھڑا لی تھی، اور انہیں ایک مشترکہ دوست کی محفل ناونوش میں چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ ارے آپ کیا دیوالی بھی گھر پر ہی منائیں گے؟ پونم نے کہا۔ بیٹا جی آج تو خیر سے تمہارے بابو جی بھی خوش ہیں، ماتا جی نے بابو جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مٹھائی کے ڈبے پکڑے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پونم بیٹے یہ ڈبے لے لو اور دوبے جی کے گھر دے آؤ، انہوں نے پونم کو ڈبہ تھماتے ہوئے کہا۔ آپ چلیے نا میرے ساتھ، پونم نے مجھ سے کہا۔ ہاں بیٹا اسے بھی گھما لاؤ، موسی جی نے مجھے کہا۔ ان لوگوں کا خیال تھا چونکہ میں پہلی دیوالی گھر سے باہر منا رہا ہوں اس لیے اداس ہوں۔ آؤ چلتے ہیں، میں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد بابو جی کی کھٹارا سی موٹر سائیکل، جسے اب ہم نے خاصی بہتر شکل دے رکھی تھی، مجھے اور پونم کو اڑائے لے جا رہی تھی۔ دوبے جی کا گھر اتفاق سے اسی سڑک کے نزدیک والی آبادی میں تھا۔ پونم تو اندر چلی گئی، میں اس کے بضد ہونے کے باوجود نہ گیا۔ جلدی آنا، میں نے جاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے ایک ادائے دلبرانہ سے موڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھگا کر لے جانا ہے۔ پھر تو ابھی آئی، کہہ کر وہ چلی گئی۔ جوں شام گہری ہوتی جا رہی تھی، دیوالی کی تقریب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ 5-6 منٹ تک تو میں بچوں کی آتش بازی سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر پونم آ گئی۔ چلیے شریمان جی، ہم بھی دیکھیں آپ کے تیور، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، اس نے میری پیٹھ پر ہلکی سی دھول جماتے ہوئے کہا۔ اور موضوع بدلنا تم سے، میں نے گردن موڑتے ہوئے کہا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔